السلام علیکم میرے دوستو، امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، خوشحالی کی زندگی سے آپ سب گزرے۔ میرے دوستو، ایک سوال بہت تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا اس سرزمین پر بھی کوئی مخلوق رہا کرتی تھی؟ اور سائنسدانوں نے بہت ساری ایسی کھوج کی ہے کہ جو کئی سو سال پہلے کی ہڈیاں اور ڈھانچے اور انسانوں کا ایک پورا ڈھانچہ ملا ہے جو کافی لمبے اور کافی بڑے ہیں۔ میرے دوستو، لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے پہلے بھی اس دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اس دنیا میں کون سے مخلوق رہا کرتا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے پہلے بھی اس دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر کہاں اترے، اور ہاں، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا کھانا اور پہلا کپڑا لباس کیا تھا، یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ بلکہ ویڈیو کے آخر میں آپ کی بھی جانیں گے کہ آپ کیا خیالات رکھتے ہیں اس کے مطابق۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری اور آدم علیہ السلام جنت سے کیا لے کر آئے اور جنت سے کیوں آئے اس سرزمین پر، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی۔ دوستو، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ مذہبی کتب اور ماہرین اور سائنسدانوں نے تھیوریز دی ہے جن کے مطابق زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے یہاں شیاطین کو بھیجا گیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا اور فرشتوں کو ان کی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا اور جب شیطان کو ان کا سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے آدم علیہ السلام کی سجدہ سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو دنیا میں پھینک دیا۔ میرے دوستو، ابھی میں یہاں پر آپ کو ایک اور چیز بتانے جا رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ سے انکار کر دیا۔ میرے دوستو، کیا ابلیس آدم علیہ السلام کی سجدہ کے انکار کرنے کے بعد اس سرزمین پر پھینکا گیا، یا پھر آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اس سرزمین پر جنات رہا کرتے تھے؟ دوستو، میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے اور میں نے اس کا مطالعہ بھی کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے اس سرزمین پر شیاطین کا بسیرا یعنی جناتوں کا بسیرا تھا۔ جس طرح آج انسان رہا کرتے ہیں اسی طرح شیاطین بھی رہا کرتے تھے۔ واللہ عالم کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن احادیث وغیرہ میں تو یہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سجدہ کے انکار کرنے کے بعد جناتوں کو یعنی ابلیس کو اس دنیا میں بھیج دیا گیا، پھر وہ کئی سو سال تک اس دنیا میں رہے، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ چیزوں کا وعدہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم لیا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا۔ میرے دوستو، آئیے پہلے ابلیس کے بارے میں کچھ چیزیں جانتے ہیں، اس کی تاریخ کو جانتے ہیں کہ ابلیس آخر اس سے پہلے کیا تھا۔ دوستو، آپ نے عزازیل کا تو نام سنا ہی ہوگا۔
انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل کا زمانہ، جب آسمانوں میں خدا کے ایک مقرب اور چہیتے بندے کی شہرت عام تھی، فرشتوں کو درس دینے والا استاد جسے اللہ نے بلند مقام بخشا تھا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس نے خدا سے بغاوت کر لی اور دربار الہی سے دھتکار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل دو قسم کی مخلوق رہتی تھی، یعنی اس دنیا میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دو قسم کی مخلوق رہا کرتی تھی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے تھے، جسے ملائکہ یا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن و رات عبادت الہی میں مصروف رہا کرتا تھا، اور ان کے ہاں نہ عورتیں ہوتی تھیں اور نہ ہی ان کی نسل چلتی تھی۔ دوستو، مخلوق ناری یعنی جنات، نار آگ کو کہتے ہیں۔ نار عربی لفظ ہے، اس کے معنی آگ کا آتا ہے۔ تو مخلوق ناری یعنی جنات تھے جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے۔ ان کی عورتیں بھی ہوتی تھیں اور ان کی نسل بھی خوب پھیلتی تھی۔ خدا نے انہیں اپنی حمد و ثنا کرنے کے لیے بنایا تھا۔ یہ سب اللہ کے آسمانی لشکر تھے، وہ اس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے تاکہ اپنے خالق کو جانے، اس سے شادمان ہو، اس کی خدمت اور عبادت کرے۔ ایک مسلمان کے ایمان بالغیب کا تقاضا ہے کہ وہ ان تمام مخلوقات کے بارے میں جو کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس پر بلا کسی کمی و بیشی اور شک کے ایمان لائے۔ انہیں مخلوق میں ایک معزز ہستی عزازیل تھا۔ میرے دوستو، معزز ہستی کون تھا؟ عزازیل۔ آئیے عزازیل کے بارے میں جانتے ہیں۔ عزازیل تھا کون؟ عزازیل کا مطلب ہے خدا کا عزیز، خدا کا بہت ہی قریب عزیز۔ اسے اللہ نے دہکتے ہوئے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 44,000 سال پہلے، یعنی سمو جنات کی پیدائش ہوئی۔ سمو جنات کی پیدائش ہوئی۔ یہ جنات کا بابائے آدم تھا۔ جنات کا بابائے آدم تھا۔ سمو جن کو زمین پر بھیج دیا گیا، جہاں 300 سال گزرنے کے بعد، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سمو جنات کو زمین پر بھیج دیا گیا، جو کہ 300 سال گزرنے کے بعد زمین پر اسے اپنی نسل کی جن مخالف ملی۔ 300 سال کے بعد اس کی اپنی نسل کی ایک جن مخالف ملی، جس سے اس نے شادی کر لی، اور وقت گزرنے کے ساتھ کثیر تعداد میں اس کی اولادیں ہوئیں۔ ابتدا میں تو یہ قوم جنات اللہ کے فرما بردار اور اطاعت گزار تھے، لیکن بہت جلد یہ شرکس اور نافرمان ہو گئے۔ جب ان کی بدعمالی حد پار ہو گئی تو کثیر تعداد میں جنات نے موت کا ذائقہ چکھنا اور وہ مر گئے۔ موت کا ذائقہ چکھا اور پھر مرتے چلے گئے۔ اس دوران جو نیک جنات تھے وہ باقی بچ گئے اور ان کی نسل آگے بڑھی۔ انہی جناتوں میں ایک مشہور جنات جن چلیپا تھا۔ کیا تھا؟ جن چلیپا۔ چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ چلیپا نہتہ تھی، قدم اور بہادر جن تھا۔ اس کی بیوی کا نام تبلیغ تھا، تبلیغ، جس کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا۔ یعنی جو چلیپا کی بیوی تھی اس کا نام تبلیغ تھا اور اس کا چہرہ بھیڑیے کی طرح تھی۔ وہ اپنی شوہر کی طرح دلیر اور طاقتور جن تھی۔ اس کی تمام قوم پر اس نے اپنی دھاک بیٹھا رکھی تھی، اور قوم کا بچہ بچہ چلیپا کا احترام کیا کرتا تھا۔ ان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عزازیل تھا۔
عزازیل میں اپنے ماں اور باپ دونوں کی خصوصیات موجود تھی، یعنی جو عزازیل پیدا ہوا اس کے ماں باپ کی دونوں کی خصوصیات اس کے اندر موجود تھی، یعنی وہ نہایت ہی سرکش، مکر، بہادر اور طاقتور تھا۔ روایتوں کے مطابق قومی جنات کو دنیا میں بسایا گیا اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 50,000 سال قبل کا زمانہ تھا، یعنی آدم علیہ السلام کا جب پیدائش ہوا تھا اس سے 50,000 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ بہت جلد یہ جنات سرکش ہو گئے اور خدا کے نافرمان بن گئے۔ جب جھگڑے اور فساد سے زمین لرزا اٹھی تو آسمان سے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ جاؤ اور ان سرکش جنات کو مار پھینکو، لہٰذا اس کائنات میں پہلے جنگ ہوئی تھی، سب سے پہلی جنگ جو ہوئی تھی وہ سرکش جناتوں کے بیچ ہوئی تھی، جس میں عزازیل کے ماں باپ یعنی چلیپا اور تبلیس نے بڑی بہادری سے جنگ کی، لیکن فرشتے ان پر غالب آ گئے اور فرشتوں کا وار انتہائی خطرناک تھی، اس طرح بڑھتا گیا اور وہ پاش پاش کر دیے گئے۔ جنگ کے دوران عزازیل کے ماں باپ مارے گئے، اسی قوم جنات کے سرکش جنوں کو قیدی بنا لیا گیا، یعنی سارے جنوں کو جو بچ گئے وہ قیدی بنا لیے گئے۔ ان قیدیوں میں شہزادہ عزازیل بھی تھا، یعنی چلیفہ کا بیٹا بھی عزازیل بھی تھا جسے قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی تھا۔ فرشتے جب اسے بارگاہ الہی میں لائے تو ان کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو، چنانچہ فرشتوں نے عزازیل کی تربیت کی، بہت ہی بہترین انداز سے عبادت، ریاضت کے طریقے اور آداب سکھائے گئے۔ اس طرح وہ بہت جلد اللہ کا مقرب ترین بندہ بن گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عزازیل اللہ کا سب سے چہیتا، عبادت گزار، ریاست کرنے والا اور زاہد بندہ تھا، جس میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا، یعنی عزازیل کی طرح کوئی فرشتہ بھی نہیں تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ حکمت اور دانشوری میں بھی اسے کمال حاصل تھا۔ عزازیل اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ چکا تھا کہ اسے فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا گیا تھا، فرشتوں کا استاد بنا دیا گیا تھا، اور آسمان والے اسے عابد کہہ کر پکارنے لگے، یعنی پہلے آسمان والے اسے عابد کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت کعب بن احبار کا بیان ہے کہ عزازیل 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا۔ کتنے سال؟ 40,000۔ 80,000 برس تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو وعظ سناتا رہا۔ جس ممبر پر بیٹھ کر عزازیل فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، اسی ممبر کے نیچے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام بیٹھ کر اس کے درس و تدریس سنا کرتے تھے۔ دوستو، یہ وہ مقرر فرشتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی کاموں میں مقرر کر رکھا ہے، جیسے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تو وہ سور پھونکیں گے۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کا سردار ہے، وہ بھی عزازیل کی واعظ سنا کرتے تھے۔ اسرافیل، اسرائیل علیہ السلام، سبھی فرشتے ان کے سامنے بیٹھ کر واعظ و نصیحت سنا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخوبی آگاہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتے تھے کہ یہ اصل میں لائن ہے اور ایک معین مدت کے بعد ذلیل ہوگا، یعنی عزازیل ایک معین مدت کے بعد ذلیل رسوا ہوگا اور اپنے انجام سے غافل۔ اس عزازیل کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوگا۔ دوستو، کبھی بھی اپنے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا، کبھی بھی آپ اپنے اخلاق
اپنی ایمانداری اور اپنی عبادت و ریاضت میں گھمنڈ نہیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گھمنڈ سے بچائے۔ دوستو یہاں پر دیکھیں، لہٰذا ایک عزازیل نے لوح محفوظ کو دیکھا، اس میں ایک عبارت تحریر کی گئی ہے جس کے الفاظ میں تھے، اس میں ایک عبارت تحریر کی گئی تھی جس کے الفاظ میں کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ دوستو تو عزازیل کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں، عزازیل کی جو آپ نے تاریخ سنی، عزازیل کو اللہ تبارک و تعالی نے معزز بنایا، اور پھر وہ سارے فرشتوں کا حکم ہوا کہ ساری فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ ریز ہوئے۔ جب عزازیل کو حکم ہوا تو عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا اور یہ تو مٹی سے پیدا کیے گئے، میں کیوں ان کا سجدہ کروں؟ میں تو ان سے کافی بہتر ہوں اور میں عبادت و ریاضت میں کافی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخوبی جانتے تھے کہ یہ عنقریب ذلیل و رسوا ہوگا، یہ کافر ہوگا۔ اسی طرح تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جناتوں کو اس سرزمین پر بھیجا تھا، اور اس سرزمین پر جناتوں نے شروع میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں تھے، دھیرے دھیرے یہ سارے جنات وغیرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخالف ہوتے چلے گئے اور کفر میں مشغول ہوتے چلے گئے، اور آپس میں جنگ و جہاد کرنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا اس دنیا میں، جا کر ان سے جنگ کرو، اور جنگ کرنے کے بعد اس میں سے جو جنات بچ گئے تھے ان کو واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کی سامنے پیش کیا گیا، جس میں ایک عزازیل بھی تھا۔ تو عزازیل کو فرشتوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے عبادت و ریاضت کا طریقہ سکھایا۔ پھر اتنے قریب ہوتے چلے گئے عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ انہیں فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا، یعنی فرشتوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو سبھی فرشتوں کو حکم ہوا کہ آپ ان کی سجدہ ریز ہو جائے، تو سارے فرشتوں نے سجدہ ریز ہو گئے۔ پھر جب ابلیس کو حکم ہوا، عزازیل کو حکم ہوا کہ آپ بھی ان کی سجدہ ریز ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دیا، اور پھر اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دھتکار کر پھینک دیا زمین پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جنات کی فتنہ فضا کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج بھی بھیج کر ان کو ختم کیا گیا تھا۔ بچے ہوئے جنوں کا بسیرا جزیرہ سمندر ہو گئے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کیا رہتا تھا؟ ڈائناسور رہتا تھا۔ انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہو گئی۔ کچھ ماہرین کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر انسان جیسی مخلوقات موجود تھی۔ دوستو انسان جیسی مخلوقات جن کے کچھ باقیات اور ڈھانچے ملے ہیں، جن پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے، جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے یا کر دیے گئے۔ کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو کتنے دن میں پیدا کیا؟ 6 دن میں، اور اس وقت اس کا عرش کیا تھا؟ پانی پر تھا۔ اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا، کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ اس سے متعلق حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کے پاس جو بیٹھے تھے، جس نے سوال کیا تھا، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔
نہ اس کے اوپر تھا، نہ اس کے نیچے ہوا تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھا، نہ اس کے نیچے. مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ تھا. پھر اس نے پانی پر اپنا کیا پیدا کیا؟ اپنے پانی پر اس نے اپنا عرش پیدا کیا. گویا یہ تھی کہ مخلوقات کی ابتدا. یعنی بخاری شریف میں بیان کی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں، صرف اللہ تھا اور عرش پانی پر تھا. کیا تھا؟ اللہ تھا اور عرش پانی پر تھا. لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا. آپ اللہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہی تھے کہ بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. کیا فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو بنایا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ. چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھی گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے محقق کے مطابق ہی محفوظ پر لکھ دیا، لوح محفوظ پر. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا اور اسی وقت اس کا عرش پانی پر تھا. دریچم بارکاس کے بعد واضح ہو گئی ہے کہ سب سے پہلے پانی پھر پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی. یعنی پانی تھا اس پر، پھر عرش کی تخلیق ہوئی. پھر قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا جس پر سب کچھ جو قیامت تک ہونے والا تھا لکھ دیا گیا. پھر کائنات کی باقی مخلوقات، آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا، وجود میں آتی چلی گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکلیف بیماریاں، ساحل بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اور زمین پر پھیلا دیے، اور جمعے کے مبارک دن کیا پیدا کیا؟ عصر سے رات کے درمیان آدم ہی سلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی. ان میں سب سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے ہوتے ہیں. آپ نے ہفتے وار ایک حدیث سن ہی لیا کہ ہفتے وار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس دن کس چیز کو پیدا کیا. کس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا. پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں کی. ہفتے والے دن، ہفتے یعنی سنیچر والے دن مٹی پیدا کی گئی. اتوار کو پیر کو یعنی اتوار کے بعد سوموار، پیر کو درخت پودے
منگل کو تکلیفیاں، بیماریاں وغیرہ، بدھ کو نور یعنی روشنی، جمعرات کو چوپائے جانور، چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے گئے، اور جمعے کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ اس حدیث مبارکہ سے ساری باتیں صاف ہو گئی۔ تو میرے دوستو، اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں، اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اچھی اچھی ویڈیو، اسلامک ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، اور آنے والی جو بھی ویڈیو ہوں گی وہ آپ بھی سنا کریں گے، اور اپنے ایمان والے دوستوں اور بھائیوں کو سنایا کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکے تو اس میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہو یا کچھ کہنے سننے میں غلطیاں ہوئی تو معاف فرمائیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی کچھ اس میں سوال کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں سوال پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کا جواب بہت اچھی انداز سے دوں، تاکہ آپ کو اس کا جواب بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے دوست۔